حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی فرسٹ وائف تھیں. وہ ایک وڈو تھیں اور جب تک وہ اس دنیا میں تھیں ہمارے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. وہ ایک اکلوتی وائف رہیں اور ان سے ہمارے نبی بہت محبت کرتے تھے. وہ مکہ کی ایک رچ اینڈ سکسیسفل بزنس وومن تھیں. ان کا بزنس ایک ٹریڈ بزنس تھا. وہ ہائی ویلیو آئٹمس کا ٹریڈ کیا کرتے تھے جیسے کہ ٹیکسٹائل، اسپائسز اور بھی لگژری آئٹمس. ہمارے نبی ان کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے اور آپ کی ٹریڈ میں آنیسٹی کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا. وہ پہلی ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کی نبوت پر یقین کیا اور بہت سپورٹ کیا. ان کی ٹوٹل 6 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہم آخر کون تھیں اور ہمارے نبی نے ان سے نکاح کیوں کیا؟ ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ لوگ اسلام کے شروعاتی ماننے والوں میں سے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان سب کی زندگیاں ایک بہت ہی مشکل حالات میں قید ہو گئی. قریش نے ہر طرف سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور ہر ممکن طریقے سے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا. تب جا کر ایک دن یہ فیصلہ کیا گیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے. راستے میں خطرناک حالات تھے، کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ ہجرت ممکن ہو پایا. پھر ایک دن ایسا آیا جس نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پورے طریقے سے بدل کے رکھ دی، جو کہ مدینہ پہنچنے کے کچھ ہی وقت بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یہ صدمہ ان کے لیے بہت بھاری تھا اور وہ ایک بہت مشکل حالات میں پھنس گئیں. وہ ایک غریب اور مجبور بیوہ ہو گئیں. انہیں سپورٹ کرنے کی نیت سے ہمارے نبی نے ان سے نکاح کیا، جبکہ وہ ایک بہت کائنڈ، جنرس اینڈ کافی چیئرفل لیڈی مانی جاتی تھی. اور ان دونوں کا نکاح ہمارے اسلام کے بنیاد میں بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے. تیسرے نمبر پر آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمارے نبی کے سب سے قریبی اور عزیز دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیٹی تھیں. وہ کافی انٹیلیجنٹ اینڈ اسٹرانگ پرسنالٹی کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہیں. ارلی اسلامک ہسٹری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اہم رول ہے. وہ ہماری نبی کی ایک اکلوتی ایسی وائف ہیں جو پہلے سے شادی شدہ نہیں تھیں. اس کے علاوہ ہماری نبی کی اور ساری بیویاں پہلے سے شادی شدہ تھیں یا تو ڈیورس تھیں یا پھر وڈو تھیں، اور ہمارے نبی نے انہیں سپورٹ کرنے کے لیے ان سب سے نکاح کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت امپورٹنٹ کی فگر تھیں اسلام کو ٹیچ کرنے اور پریزرو کرنے کے لیے، اسپیشلی ہمارے نبی کے وفات کے بعد. عائشہ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 2000 سے زیادہ حدیث نیریٹ کیا ہے، جو کہ ہمارے نبی کے سوشل کنڈکٹ کے حوالے سے، فیتھ کے حوالے سے اور ہمارے نبی کے ڈیلی لائف کے حوالے سے جانی جاتی ہیں. اس کے بعد آتی ہیں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہمارے نبی کی 4th وائف تھیں، جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے بہت قریبی دوست تھے اور 2nd خلیفہ بھی رہے. ان کا نکاح پہلے بھی ہو چکا تھا، بٹ بہت ینگ ایج میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جانی جاتی ہیں اپنے انٹیلیجنس کے لیے. وہ پڑھنا اور لکھنا جانتی تھیں، جو کہ اس وقت کے دور کی عورتوں میں بہت ہی ریئر تھا. انہوں نے بہت جلد قرآن حفظ کر لیا تھا اینڈ شی واز ویری مچ ڈیووٹیڈ ٹو ہر فیتھ. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایک بہت ہی خاص اور یونیک ذمہ داری دی گئی تھی، جو کہ فرسٹ ریٹن کاپی آف قرآن، جسے مصحف بھی کہتے ہیں، اس کو سیف گارڈ کرنے کی ذمہ داری تھی، جو کہ ان کے فادر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد دی گئی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے جنروسٹی اینڈ کائنڈنس کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، اس لیے ان کو مدر آف دی پور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ان کا تعلق بنو ہلال ٹرائب سے تھا. وہ ہمارے نبی کی پہلی ایسی وائف تھیں جو کہ قریش ٹرائب سے ان کا تعلق نہیں تھا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پہلے شوہر کا انتقال جہاد کے دوران ہوا تھا. ہمارے نبی نے ان کو سپورٹ کرنے کی نیت سے نکاح کیا. یہ ہمارے نبی کے ساتھ تقریباً 1 سال سے بھی کم رہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وزڈم اینڈ پیشنس اینڈ ریزیلینس کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. ان کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے ہو چکا تھا اور یہ دونوں بھی ان شروعاتی مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی اور مشکلوں سے بچنے کے لیے ایبسینیا کی طرف ہجرت کر گئے تھے، بٹ بعد میں یہ مدینہ کو مائگریٹ کر لیا تھا. جنگ احد کے دوران ابو سلمہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے، جس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ام سلمہ اکیلی پڑ گئیں. ام سلمہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت کمزور اور اکیلی پڑ گئیں. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کرتے ہوئے ام سلمہ کا نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا.
उम्म सलमा ने 300 से ज्यादा हदीस नरेट किया है और बहुत से औरतों के हिदायत का जरिया बनी। ज़ैनब बिन्त जैश रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी लाइफ पूरे सोसाइटी को चेंज करने का पैगाम देती है। वो कुरैश ट्राइब से बिलोंग करती हैं। ये हमारे नबी की चचाजाद बहन थी। एक दिन रसूल अल्लाह ने इनके सामने हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु से निकाह का प्रपोजल रखा। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु एक गुलाम थे जिन्हें हमारे नबी ने बचपन में आज़ाद करवाया था और उन्हें अपने बेटे की तरह पाला था, मगर निकाह का ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल ना सका। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि रसूल अल्लाह इनसे खुद निकाह करेंगे। इस निकाह का मकसद लोगों को ये बताना था कि गोद लिए गए बेटे की पहली बीवी से निकाह इस्लाम में हराम नहीं है। अब ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन थी, यानी पूरे उम्मत की माँ। इनकी खासियत ये है कि ये खुद अपने हाथों से कपड़े सीती और उन कपड़ों को बेचकर जो पैसे मिलते उनसे गरीबों की मदद किया करती थी। ये सदका करने में बहुत ज़्यादा आगे थी। इनके सदका करने की इस खूबी को देखकर हमारे नबी ने इनसे खुद कहा था कि जन्नत में तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। सुभान अल्लाह। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा बनु मुस्तलिक ट्राइब की चीफ की बेटी थी। उन्हें कैप्चर कर लिया गया था ड्यूरिंग ए कैंपेन अगेंस्ट हर ट्राइब। जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमारे नबी से मदद मांगी और कहा कि उन्हें आज़ाद कराया जाए। हमारे नबी ने उन्हें मदद की और निकाह का प्रपोजल भेजा। हमारे नबी ने उनसे निकाह किया, उनकी मदद की और उन्हें आज़ाद कराया। इन दोनों का निकाह इस्लामी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ क्योंकि ये दोनों ट्राइब को मिलाने का सबब बना। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, ऑल्सो नोन एज रमला, ये अबू सुफियान की बेटी थी जो बहुत बड़े कुरैश के लीडर थे और जिन्होंने इनिशियली इस्लाम को अपोज भी किया था, बट इसके बावजूद इतने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। हिम्मत दिखाया उन्होंने। वो और उनके फर्स्ट हस्बैंड उन्हीं शुरुआती मुसलमानों में से हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एबिसीनिया की तरफ हिजरत किया। बट दुख की बात यह है कि वहाँ उनके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो अपनी एक छोटी बेटी के साथ एक नए जगह पर बिल्कुल अकेली रह गई। जब हमारे नबी को उनके हालात का पता लगा तो उनकी मदद करने के हवाले से हमारे नबी ने उन्हें निकाह का प्रपोजल भिजवाया, उन्हें सपोर्ट किया, उनसे निकाह किया और उनकी बहुत बड़ी मदद की। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जूइश ट्राइब लीडर बनु नदीर की बेटी थी। जब बनु नदीर ट्राइब को मदीना से बाहर निकाला गया तो वो खैबर में सेटल हुए। अब जब मुस्लिम्स को जंग खैबर में फतेह हासिल हुई तो जिन लोगों को बंदी बनाया गया था हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा उनमें से एक थी। हमारे नबी ने सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को इस्लाम कबूल करने की दावत दी तो वो राजी हो गई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर उनका निकाह हमारे नबी से हुआ। जूइश बैकग्राउंड होने की वजह से हमारी नबी की कुछ बीवियां कभी कभी मजाक में इन्हें छेड़ दिया करती थी। तब हमारे नबी ने हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को समझाया और कहा कि कह दो उनसे जो तुम्हें टीज करती हैं कि मेरे शोहर का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। आखिरी नंबर पर है हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारे नबी की लास्ट वाइफ थी। वो भी अपने काइंडनेस एंड गुड कैरेक्टर की वजह से जानी जाती थी। उनका ओरिजिनल नेम बर्रा था। उन्होंने खुद हमारे नबी को निकाह का प्रपोजल भिजवाया था जो कि हमारे नबी ने एक्सेप्ट किया। वो हमारे नबी के साथ तकरीबन 3 साल तक रही।